معزز دوستو، السلام علیکم۔ دجال سیریز پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ دجال کا ظہور و خروج۔ دجال کے خروج کا علم صرف اللہ پاک کو ہے اور اس کے مکمل دن اور اصل وقت کا تعین صرف اللہ پاک کی ذات کو ہی ہے۔ اب دجال کے خروج سے پہلے جو ظہور کا دور ہے، یہ دور ہم سب کے سامنے ہے اور دجال کے ظہور کی بیان کی گئی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ دجال کا لفظ ہی دجل سے نکلا ہے کہ دجل یعنی جھوٹ، دھوکہ، فریب، اور دجال کے خروج سے پہلے زمانہ ظہور میں ہر طرف جھوٹ، دھوکہ دہی اور مکاری کا دور دورہ ہوگا۔ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا، ایماندار کو بے ایمان، دیانتدار کو بد دیانت اور نیک کو بد اور بد کو نیک کہا جائے گا۔ حقائق کو مسخ کیا جائے گا، یعنی وہی مثال ہوگی کہ سچ ابھی تسمہ باندھ رہا ہوگا اور جھوٹ پوری دنیا کا سفر کر چکا ہوگا۔ قتل عام اور خونریزی عام ہوگی، ہر طرف افراتفری کا سما ہوگا، چور بازار، لوٹ کسوٹ عام ہوگی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بن یمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنہ دجال کے مقابلے میں مجھے تمہارے آپس کے فتنہ فساد کا زیادہ خطرہ ہے۔ پہلے لوگوں یعنی پچھلی امتوں میں جو کوئی اس فتنے سے محفوظ رہا وہ دراصل محفوظ ہے، اور آج تک دنیا میں جو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا فتنہ ظاہر ہوا ہے وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 23304۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر ایک کو یہ فیصلہ خود کرنا پڑے گا کہ وہ دجال کے لشکر میں ہوگا یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں۔ لیکن دھیان رکھیے، ان مسلمانوں کو دجال کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا جو ایمان کے مضبوط اور دجال کے خلاف ہوں گے۔ دجال کا تذکرہ بند ہو جانا اور اس کا ذکر چھوڑ کر غافل ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک لوگ اس کے تذکرہ سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ علماء بھی ممبروں پر اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں۔ آج ہمارے سامنے ہے، ہمارے ممبروں پر جنت، جہنم اور قیامت کا ذکر ہے، مگر قیامت سے پہلے ایک فتنہ اکبر دجال کا ذکر شاید ہی کوئی کرتا ہو۔ ہماری عوام دجال کے محض افسانوی باتیں سمجھتی ہے۔ چشمے اور نہروں کا سوکھ جانا دجال کے قرب ظہور کی نشانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دجال کے آنے کی چند معلوم نشانیاں یہ ہیں کہ چشمے نیچے چلے جائیں گے اور نہروں کا پانی نکال لیا جائے گا اور گھاس پیلی ہو جائے گی۔ قبیلہ مزہج اور ہمدان عراق سے کینسرین کوچ کر جائیں گے، تو تم دجال کا انتظار کرو کہ صبح آ جائے یا شام کو۔ آج ہمارے ہاں پانی کی قلت کس قدر تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ زیر زمین پانی کے ذخائر بتدریج کم ہوتے جا رہے ہیں، جگہ جگہ ڈیم بنا کر پانی روکا جا رہا ہے، بارشیں بے وقت ہو رہی ہیں، نہریں خشک ہوتی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں امریکہ کی جانب سے تحفہ شدہ ایک پودا جسے ہم سفیدہ کہتے ہیں، دریا کے کنارے، نہروں اور تالابوں کے کنارے بکثرت پایا جاتا ہے۔ یہ پودا پانی کا دشمن ہے اور پانی کو ایسے پیتا ہے کہ جیسے وہاں پانی تھا ہی نہیں۔ جن دیہاتوں میں اس پیڑ کی کثرت تھی وہاں کی زمین تیزی سے خشک ہو چکی ہے اور دن بدن پانی کی شدید قلت بلکہ عالمی قلت پیدا ہو رہی ہے، اور پانی جنگوں کی وجہ بن سکتا ہے۔ پانی کی قلت دجال کی آمد کی بڑی نشانی ہے، کیونکہ اسی پانی سے دجال اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دریائے فرات کا خشک ہو جانا۔ دریائے فرات کا پانی خشک ہو جانا بھی دجال کی آمد کی نشانی ہے۔ دریائے فرات پر ترکی نے 13 یا 14 ڈیم بنا رکھے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا ڈیم آتا ترک ڈیم ہے۔ یہ ڈیم اتنا بڑا ہے کہ اگر اس ڈیم کو مکمل بھرنا چاہیں تو دریائے فرات کو اس ڈیم میں مسلسل 1 ماہ تک گرانا ہوگا، تب جا کر یہ ڈیم مکمل بھرے گا۔ اس ڈیم سے نہ صرف عراق اور شام بلکہ دیگر مسلم ممالک کے لیے بھی پانی کی شدید قلت کا باعث ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں اور موسموں پر کنٹرول کرنے کے کامیاب تجربات۔ دنیا بھر میں موسموں میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی، کہیں درجہ حرارت شدید بڑھ جائے گا، کہیں کم ہو جائے گا، اور شیطانی قوتیں موسموں پر قابو پا لیں گی۔
کہیں قحط سالی ہوگی تو کہیں شدید بارشیں ہوں گی تو کہیں بارشیں روک دی جائیں گی۔ دجالی فیشن عام کیا جانا بھی دجال کے ظہور اور خروج سے پہلے ایک اہم نشانی ہے۔ وائرس اور بیماریوں کی بھرمار، آبادی میں کمی، فیملی پلاننگ، یہ بھی دجال کے آنے سے پہلے دجال کی تیاری ہے۔ دجال کے ظہور کے اس دور میں جب یہودیوں نے اس کے لیے تیاریاں شروع کی تھیں، تب محتاط اندازے کے مطابق 17 صدی عیسوی میں دجال کے ظہور کا سال کہا جا سکتا ہے، جب دجال کے چیلے یہودیوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی بنانا شروع کی، فری میسنری اور الومیناٹی جیسی تنظیمیں وجود میں لائے اور دجال کے آمد کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کی۔ یوں تو تاریخ میں ہمیں کئی طاعون اور دیگر امراض کی خبریں ملتی ہیں، لیکن 1720 وہ پہلا سال تھا جب انسانی تخلیق کردہ بیماری نے کروڑوں لوگوں کی جان لی۔ پھر یہی بیماری 1820 میں آئی اور پھر 1920 میں اور اب 2020 میں بھی آ چکی ہے۔ 20 کا عدد باقاعدہ دجالیوں کی منصوبہ بندی سے ترتیب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دجال کی آمد سے پہلے دنیا کی 6 سے 7 ارب کی آبادی کو 1 ارب کی آبادی تک لانے کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا میں کئی ممالک میں جنگیں اور پراکسیز کے ذریعے انسانوں کے قتل کے ساتھ ساتھ اسی کے لیے طرح طرح کے وائرسز، نئی بیماریاں جن میں پولیو، ایڈز، کرونا وائرس اور اب ایک اور وائرس کے خطرہ کی گھنٹی بج رہی ہے جو 2023 یا 24 میں آئے گا، اور دیگر ایسی لاتعداد بیماریاں ہیں جو کہ یا تو انسانوں کی موت کا باعث بنتی ہیں یا پھر انسان کے تولیدی نظام کو برباد کر دیتی ہیں تاکہ دنیا کی آبادی کنٹرول کی جا سکے۔ معزز دوستو، دجال کی یہ سیریز چلتی رہے گی۔ اگلے پارٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔